آپ نے زیادتی کی ہے، وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ بلیک زیرو نے سرداور کی حمایت کرتے ہوئے کہا، ہوتے رہیں، اب وہ کم از کم ایک سال میری کال سننے سے انکار نہیں کریں گے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ آنٹی کا غصہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آتش فشاں خاتون ہے، جب انہیں غصہ آ جائے تو پھر لاوا ہر طرف پھیلتا اور ہر چیز کو جلاتا چلا جاتا ہے، اور اس کے اثرات سرداور جیسے ٹھنڈے مزاج کے آدمی پر بھی پورا سال رہتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا اور پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ داور بول رہا ہوں، رابطہ ہونے پر۔ دوسری طرف سے سرداور کی آواز سنائی دی، لہجہ بے حد سرد تھا۔ آپ کا بھتیجا علی عمران MSc DSc آکسن عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میری بات سن لیں۔ عمران نے کہا، سوری عمران، میں نے تمہاری کوئی بات نہیں سنی۔ تم نے اپنی آنٹی کو شکایت کی ہے تو کرتے رہو، میں نے تمہاری آنٹی کی بات بھی نہیں سنی، اور اگر تم جیسا آدمی اس سطح پر آ جائے تو میرے پاس سوائے استعفیٰ دینے کے اور کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ سرداور نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، سوری سرداور، اگر آپ بزرگ ویسے تو ملک اور قوم کے لیے دن رات کام کرتے رہتے ہیں، لیکن ذرا سا جذباتی ہونے پر ملک و قوم کو بھول کر فوراً استعفیٰ دینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ میں نے تو آنٹی سے صرف یہ پوچھا تھا کہ کہیں انہوں نے میری شکایت تو نہیں کی کہ آپ نے میری بات سننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے کہ میں نے آپ کے سامنے قصیدے تو نہیں پڑھنے تھے۔ عمران نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو بلیک زیرو کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، لیکن وہ خاموش رہا۔ آئی ایم سوری، میں واقعی غلطی پر تھا، مجھے تمہاری بات سننی چاہیے تھی۔ بولو کیا بات ہے؟ سرداور نے کہا، لہجہ خشک تھا۔ ایک شرط پر آپ سے مزید بات ہوگی کہ آپ آج رات آنٹی سمیت ڈنر میرے ساتھ کریں گے، آپ کے پسندیدہ ہوٹل بریز میں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو اس بار بلیک زیرو کھلکھلا کر ہنس پڑا، تو تم واقعی مجھے اپنی آنٹی کے ہاتھوں پٹوانا چاہتے ہو؟ کیونکہ جب اسے معلوم ہوگا کہ تم مجھے راضی کرنے کے لیے ڈنر دے رہے ہو تو اس نے مجھے واقعی سب کے سامنے پیٹ دینا ہے۔ وہ تم سے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے۔ سرداور نے کہا، تو پھر آپ مجھے اس خرچے سے بچا لیں اور آنٹی کو راضی کرنے کے لیے مجھے اور آنٹی کو ڈنر کرا دیں۔ عمران نے کہا تو سرداور پہلی بار بے اختیار ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے، تم نے اچھا نسخہ بتایا ہے، اوکے، رات کے ڈنر کے لیے ہوٹل بریز پہنچ جانا۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے تھے؟ سرداور نے کہا تو عمران نے سرحائف سے ہونے والی بات چیت سرداور کے سامنے دہرا دی۔ او تو یہ بات ہے، اس دھات کے بارے میں مجھے بھی بتایا گیا تھا، لیکن بس سرسری طور پر۔ سرداور نے کہا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس دھات کو ٹریس کر کے حاصل کر کے پاکیزیہ کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ عمران نے کہا، مجھے اس دھات کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ موجودہ میزائل دور میں اس دھات کی وجہ سے میزائل کی رفتار اس قدر تیز ہو جائے گی کہ وہ دنیا کے ایک کونے سے پلک جھپکنے میں دوسرے کونے میں پہنچ جائے گا، اور اس قدر تیز رفتار میزائل کو یقیناً کوئی ایٹمی سسٹم نہیں روک سکے گا اور نہ ہی راستے میں تباہ کر سکے گا۔ اس لیے اگر یہ دھات مل سکتی ہے تو بہرحال یہ مستقبل کی مفید دھات ہوگی۔ سرداور نے کہا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے؟ عمران نے کہا، یہ تمہاری مرضی ہے، یہ تمہارے چیف کی، کیونکہ اگر کرائمیا کے جدید ترین سیٹلائٹ اس کو ٹریس نہیں کر سکے تو تم کیسے کر سکو گے؟ یہ اور بات ہے کہ شیطان کی پوجا کرنے والوں سے تمہاری ملاقات ہو جائے۔ سرداور نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا، وہ تو یہاں بھی ہوتی رہتی ہے، ناجائز منافع خوری، رشوت، کرپشن، جھوٹی گواہی، جھوٹا الزام اور اس جیسی ہزاروں باتیں ہیں جو ایسا کرنے والوں کو شیطان کی پجاری بنا دیتی ہیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہاری بات درست ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے جبکہ اس قبیلے کے لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں۔ سرداور نے کہا، ہاں یہ بات درست ہے، بہرحال اب چیف کی مرضی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، آپ کی رائے بھی اس تک پہنچ جائے گی۔ اوکے، اللہ حافظ، ڈنر پر ملاقات ہوگی۔ عمران نے کہا، اللہ حافظ۔ سرداور نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا گیا۔ تو عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ اب آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، میرا خیال ہے کہ ٹائیگر، جوزف اور جوانوں کو ساتھ لے کر وہاں جاؤں، اگر دھات مل سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کم از کم ایسے لوگوں کو ہی دیکھ لیں گے جو کھلے عام شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آفس کے انداز میں سجا ہوا کمرہ خاصا بڑا تھا، جس میں مہاگنی کی بنی ہوئی نیلی سی آفس ٹیبل کی ایک سائڈ پر اونچی نشست کی ریوالونگ کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا اس طرح جھول رہا تھا جیسے بوڑھے طوطے کرسی پر بیٹھ کر جھومتے رہتے ہیں۔ کمرہ خالی تھا، البتہ ایک طرف ریک تھا جس میں شیٹس موجود تھیں۔ یہ آفس ایکریمیا کے دارالحکومت ولنگٹن کے مضافات میں ایک بڑی رہائش گاہ میں موجود تھا۔ یہ رہائش گاہ ایکریمیا کی ایجنسی بلیک سٹار کا ہیڈ آفس تھا۔ بلیک سٹار ایجنسی کا شمار دنیا کی چند بہترین ایجنسیوں میں ہوتا تھا۔ ایکریمیا کے لیے بلیک سٹار ایجنسی نے بے شمار شاندار کارنامے سر انجام دیے تھے، اور ان کامیابیوں کا کریڈٹ اس کے چیف کرنل ڈیوڈ کو جاتا تھا، جس کے تحت 10 سپر ایجنٹس اور 10 سٹار ایجنٹس کام کرتے تھے۔ دونوں کے آفس بھی علیحدہ علیحدہ تھے اور ان کے کارنامے بھی علیحدہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا میں بلیک سٹار ایجنسی کو بے پناہ شہرت حاصل تھی، اور کہا جاتا تھا کہ بلیک سٹار ایجنسی کبھی کسی مشن میں ناکام نہیں ہوئی اور نہ کبھی ہو سکے گی۔ کرنل ڈیوڈ اس وقت کرسی پر بیٹھا جھولنے کے انداز میں جھول رہا تھا۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی، جب بھی وہ کسی خاص معاملے کے بارے میں سوچنے لگتا تو
وہ اس طرح ساتھ ساتھ جھولتا رہتا تھا اور وہ جب کوئی پلان بنا لیتا تو پھر وہ سنجیدہ ہو کر کام میں مصروف ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ کرسی پر بیٹھا جھول رہا تھا۔ وہ کلاسی امتحانات کی دستیابی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے دارالحکومت کے اعلیٰ حکام نے بتایا تھا کہ سر رابرٹ ہائیو نے کلاسی امداد کو ٹریس کرنے کے لیے سر ہنری ولیم سے بات کی، اور سر ہنری ولیم نے سر راڈرک سے بات کی، اور سر راڈرک نے میکیت سے بات کی، اور میکیت نے باکیشا کے عمران سے بات کر دی، اور عمران نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ جلد از جلد شیطان کی پجاری قبیلے کے بارے میں معلومات مہیا کر دے گا، جبکہ اسے داد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ اور کرنل ڈیوڈ اس وقت بیٹھا اسی سوچ میں گم تھا کہ کیا عمران شیطان کے پجاری قبیلے کو ٹریس کر لے گا، جبکہ خلا میں موجود ایکریمیا کے خصوصی سیٹلائٹ بھی اس دھات کو ٹریس نہیں کر سکے، اور نہ ہی بلیک ایجنسی اسے تلاش کر سکی ہے۔ خصوصی سیٹلائٹ اسی لیے انہیں کہا گیا کیونکہ سیٹلائٹ کے ذریعے شیطانی قبیلے کو ٹریس کرنے کے لیے خصوصی سافٹ ویئر فیڈ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود سیٹلائٹس بھی انہیں تلاش نہیں کر سکے۔ پھر بلیک سٹار ایجنسی کے سٹار ایجنٹس نے بے حد کوشش کی، لیکن وہ بھی اس شیطانی قبیلے کو تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ ابھی وہ اسی سوچ بچار میں گم تھا کہ میز پر موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل ڈیوڈ بے اختیار سیدھا ہوا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں۔ کرنل ڈیوڈ نے ریسیور کو کان سے لگاتے ہوئے کہا، سر ہائیو سے بات کریں۔ چیف چند لمحوں بعد ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ ہیلو، ہائیو بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی۔ میں کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں۔ سر ہائیو، کیسے کال کیا آپ نے؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا، میرے ذمے کام لگایا گیا تھا کہ میں میکیت کے ذریعے پاکیشا کے عمران کو آمادہ کروں کہ وہ شیطان کی پوجا کرنے والے قبیلے اور اس کے علاقے کو ٹریس کرے، اور اعلیٰ حکام کا خیال تھا کہ عمران لازماً اسے ٹریس کر لے گا، لیکن وہ براہ راست اسے کہنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ پھر اصل معاملے تک پہنچ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے خود اسے کہنے یا کسی سائنسدان کے ذریعے کہنے کی بجائے میکیت کو استعمال کیا۔ میکیت صاحب چونکہ قدیم قبائل کے بارے میں کئی کتابیں لکھ چکے ہیں، اس لیے عمران کو اس پر کسی طرح کا شک نہیں پڑے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سر ہائیو نے کہا، یس سر، لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے۔ اور چیف سیکرٹری صاحب ہاں اس مسحرے عمران پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں؟ جب بلیک سٹار ایجنسی اس قبیلے کو ٹریس نہیں کر سکی تو مسحرہ عمران کیسے ٹریس کر سکتا ہے؟ آپ نے یقیناً یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ عمران ناکام ہو گیا ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا، سوری چیف، میں نے یہ بتانے کے لیے آپ کو فون کیا ہے کہ عمران نے چند گھنٹوں میں اس علاقے کو ٹریس کر لیا ہے، اور میکیت کو فون کر کے تفصیل بتا دی جنہوں نے مجھے اطلاع دی، اور میں نے چیف سیکرٹری کو اطلاع دی تو چیف سیکرٹری صاحب نے اسے کنفرم کرنے کے لیے خصوصی لوگوں کی ڈیوٹی لگائی جنہوں نے کنفرم کر دیا کہ عمران نے درست بتایا ہے، جس پر چیف سیکرٹری صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو اطلاع کر دوں۔ سر ہائیو نے کہا تو کرنل ڈیوڈ بے اختیار اچھل پڑے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے چیخ کر بولتے ہوئے کہا، مسٹر چیف، آپ جس پوسٹ پر ہیں اس میں اس قدر جذباتی پن اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ آپ مجھ پر شاؤٹ کر رہے ہیں۔ سر ہائیو نے سخت لہجے میں کہا، آئی ایم سوری، میں جذباتی ہو گیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری چیف، کرنل ڈیوڈ نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، اب سن لیں کہ عمران کے مطابق شیطان کا پجاری قبیلہ افریقہ کے ملک نگولا کے پہاڑی علاقے ہانگو میں رہتا ہے، اور چیف سیکرٹری صاحب نے اسے کنفرم کر لیا ہے۔ وہاں واقعی ایک وادی میں یہ قبیلہ رہتا ہے۔ اس کا مقامی نام کارے ڈور ہے۔ مقامی زبان میں کارے شیطان کو کہتے ہیں، اور ڈور کا مطلب پوجا کرنے والا، یعنی کارے ڈور کا مطلب ہے شیطان کی پوجا کرنے والا۔ سر ہائیو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، حیرت ہے، بہرحال اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے تو چیف سیکرٹری صاحب نے حکم دیا تھا کہ میں آپ کو فون کر کے بتا دوں، باقی میرا آپ کے کام سے کیا تعلق؟ گڈ بائے، سر ہائیو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو کرنل ڈیوڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مسحرہ عمران پاکیشا میں بیٹھ کر چند گھنٹوں میں وہ سب کچھ صحیح معلوم کر لے جو ہم جدید ترین آلات کی دستیابی کے باوجود معلوم نہ کر سکیں؟ کرنل ڈیوڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو کرنل ڈیوڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل ڈیوڈ نے کہا، چیف سیکرٹری صاحب سے بات کیجیے۔ دوسری طرف سے فون سیکرٹری نے کہا، کراؤ بات، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یس سر، میں کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں، چیف آف بلیک سٹار ایجنسی۔ کرنل ڈیوڈ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، کرنل ڈیوڈ، تمہیں سر ہائیو نے فون کیا ہے شیطانی قبیلے کے بارے میں؟ دوسری طرف سے بھاری آواز سنائی دی، لہجہ سرد تھا۔ یس سر، ابھی چند منٹ پہلے ان کا فون آیا تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ کرنل ڈیوڈ نے قدرے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیونکہ چیف سیکرٹری عملی طور پر ایکریمیا کا حکمران تھا، میں اس عمران کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ انتہائی خطرناک آدمی ہے۔ میری کوشش تو یہی تھی کہ سر راڈرک اور صرف میکیت کے ذریعے یہ معلوم ہو جائے کہ شیطانی قبیلہ کہاں رہتا ہے، تاکہ ہم ان سے کلاسی امداد کا ذخیرہ حاصل کر سکیں، اور پھر ایکریمیا کو قیامت تک کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ عمران نے توقع کے عین مطابق معلومات حاصل کر لیں، کیسے، کیوں، کہاں سے، اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ میں نے افریقی ملک نگولا کے گورنر سے فون پر کنفرم کر لیا ہے کہ نگولا کے پہاڑی علاقے ہانگو کی ایک وادی کاریڈور میں ایسا قبیلہ رہتا ہے جو شیطان کی پوجا کرتا ہے۔ وہاں قدیم دور کا بنا ہوا ایک بڑا سا عبادت خانہ بھی موجود ہے، جسے وہاں کے لوگ شیطان کا گھر یا
ڈیول ہاؤس کہتے ہیں یہ لوگ شیطان کے علاوہ اور کسی کو تسلیم نہیں کرتے، بے حد ذہین، شاطر اور خطرناک لوگ ہیں۔ ان کے قبیلے میں کسی قسم کی کوئی اخلاقیات موجود ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا رشتہ یہ قائم رکھتے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہے، ماں بیٹا، بہن بھائی اور ایسے ہی دیگر محترم رشتوں کا یہ لوگ تصور ہی نہیں رکھتے۔ ان کے تحت پورا ہانگو علاقہ ہے۔ حکومت نگولا نے اس ہانگو علاقے کے گرد اونچی ہاردار تاریں لگائی ہوئی ہیں، وہاں ہر طرف چیک پوسٹ بنی ہوئی ہیں جو باہر سے آنے والے سیاحوں کو وہاں جانے سے روکتی ہیں اور اندر سے کسی کو باہر نہیں جانے دیا جاتا۔ چیف سیکرٹری نے کہا یہ تو زیادتی ہے افریقی حکومت کی، انہیں باہر جانے دیں تاکہ وہ لوگ دنیا کے بارے میں جان سکیں اور ان میں اخلاقیات کا تصور بیدار ہو اور وہ شیطان کی پوجا سے باز آ سکیں۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا میں نے یہ بات کی تھی گورنر سے، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ اول تو کوئی آدمی اپنی مرضی سے باہر نہیں آتا، اجنبی آدمی اگر ان کے قبیلے میں رہے تو اسے بھی شیطان کی پوجا کرنی پڑتی ہے اور تمام تر اخلاقیات کو اس وقت تک چھوڑنا پڑتا ہے جب تک وہ ان کے ساتھ رہے۔ یہ تمام تفصیل تمہیں اسی لیے بتائی جا رہی ہے کہ تم وہاں بلیک سٹار ایجنسی کی جو ٹیم بھیجو اس کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرو۔ چیف سیکرٹری نے کہا کلاسی امداد کو ٹریس کرنے کے لیے سر۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا ظاہر ہے ہمیں شیطانی قبیلے اور اس کی عادات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں تو کلاسی امداد کا ذخیرہ چاہیے۔ چیف سیکرٹری نے کہا لیکن سر جب سائنسدانوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے اس دھات کو ٹریس کرنے کی کوشش کی تھی تو مجھے بتایا گیا کہ اس دھات کو خصوصی طور پر چیک کرنے کے لیے سیٹلائٹ میں خصوصی سافٹ ویئر نصب کیا گیا، لیکن پھر بھی اس دھات کو ٹریس نہیں کیا جا سکا، تو اب کیا گارنٹی ہے کہ یہ دھات وہاں موجود ہوگی؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا اس لیے کہ پاکیشا سے رپورٹ ملی ہے عمران اپنے ساتھیوں سمیت نگولا جا رہا ہے اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں تفصیل پوچھی گئی تو بتایا گیا کہ اس گروپ میں عمران کے علاوہ اس کا افریقی ساتھی جوزف، اس کا اقلیمی ساتھی جوانا اور اس کا شاگرد ٹائیگر شامل ہے۔ البتہ ایک عورت جولیا بھی اس گروپ میں شامل ہے جس پر مجھے ذاتی طور پر حیرت ہوئی کیونکہ عمران اخلاقیات کے بارے میں بے حد ٹچی واقع ہوا ہے اور وہاں عورت کو لے جانا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس قبیلے کے پجاری کو اس عورت کے ذریعے ٹریپ کرنے کے لیے ساتھ لے جا رہا ہو۔ چیف سیکرٹری نے کہا سر آپ بے فکر رہیں، اگر یہ دھات وہاں موجود ہے تو اسے ایکریمیا ہی حاصل کرے گا۔ میں اس دھات کے حصول کے لیے سپر ایجنٹس بھیجوں گا جن کے مقابل عمران ایک بچے کی سی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ عمران کو کمتر نہ سمجھو، اور ہاں سپر ایجنٹس میں تو تعداد زیادہ عورتوں کی ہے، اگر تم کسی عورت کو وہاں بھیجو تو اسے بھی ساری تفصیل سے آگاہ کر دینا جو میں نے تمہیں بتائی ہے۔ چیف سیکرٹری نے کہا یس سر، میں سمجھتا ہوں، آپ بے فکر رہیں، عمران اور اس کے ساتھ کوئی بھی ہو موت کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے غائب ہو جائیں گے، اور اگر واقعی دھات وہاں موجود ہے تو وہ ایکریمیا کا ہی مقدر ہوگی۔ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے، ساتھ ساتھ مجھے رپورٹ دیتے رہنا، گڈ بائے۔ چیف سیکرٹری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو کرنل ڈیوڈ نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے یکے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے۔ یس چیف، دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی، ڈیانا سے بات کراؤ۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا اور لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ یس چیف، ڈیانا بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مودبانہ نسوانی آواز سنائی دی، آواز سے ہی لگ رہا تھا کہ بولنے والی نوجوان لڑکی ہے۔ ڈیانا، ایک اہم مشن کے سلسلے میں تم سے ڈسکشن کرنی ہے، فوراً میرے آفس پہنچو۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا اور کرنل ڈیوڈ نے بغیر مزید کچھ کہے ریسیور رکھ دیا۔ سپر ایجنٹ کی سربراہ ڈیانا تھی، وہ بلیک سٹار ایجنسی کی بہترین ایجنٹ، مارشل آرٹ کی ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ذہین بھی تھی، اسی لیے اس کے کارناموں کی دھوم پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، جسم بھی بے حد متناسب تھا اور مجموعی طور پر وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ کرنل ڈیوڈ مقابلے میں عمران کی وجہ سے ڈیانا سے کھل کر بات کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ چیف سیکرٹری عمران کے مقابلے میں انہیں کم اہمیت دے رہے تھے اور یہی بات اسے پسند نہیں آئی تھی، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ چیف سیکرٹری پر ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا جائے کہ سپر سٹارز کے مقابلے میں ایشیائی عمران کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اسی لیے اس نے ڈیانا کو کال کیا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک سمارٹ اور خوبصورت نوجوان ایکریمیا لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے بال مردانہ انداز میں تراشے ہوئے تھے، چہرے پر بھی میک اپ کا ہلکا سا ٹچ تھا، آنکھیں بڑی اور خوبصورت تھی، اس کے سر کے بال اور کالی تھی جن کی وجہ سے اس کے حسن میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ڈیانا کے والد ایشیائی اور والدہ ایکریمین تھی، وہ ایشیا میں ہی پیدا ہوئی تھی، پھر اس کے والد ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے تو اس کی والدہ اسے لے کر مستقل طور پر ایکریمیا شفٹ ہو گئی، اور اس نے بچپن میں ایکریمیا آ جانے کے بعد دوبارہ کبھی ایشیا کا چکر نہیں لگایا تھا۔ بحیثیت ایجنٹ بھی وہ کبھی بھی کسی مشن پر ایشیا نہیں گئی تھی۔ آؤ بیٹھو ڈیانا، کرنل ڈیوڈ نے اس کے سلام کا سر ہلا کر جواب دیتے ہوئے کہا آپ ضرورت سے کچھ زیادہ سنجیدہ نظر آ رہے ہیں چیف، کوئی خاص وجہ؟ ڈیانا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا ہاں، ایک مشن ہے اور یہ میرے لیے عزت کا معاملہ بن گیا ہے، چیف سیکرٹری صاحب نے مجھے چیلنج کر دیا ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا چیف سیکرٹری صاحب نے؟ ڈیانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں۔ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ مجھے تفصیل بتائیں اور یقین رکھیں کہ ہم آپ کا سر جھکنے نہیں دیں گے، چاہے ہمیں اپنی جانیں کیوں نہ دینا پڑیں۔ ڈیانا نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا تمہارا شکریہ، مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تم میرا بھرم قائم رکھو گی۔ کرنل ڈیوڈ نے مسرت بھرے
لہجے میں کہا، آپ تفصیل تو بتائیں۔ ڈیانا نے کہا تو کرنل ڈیوڈ نے چیف سیکرٹری کی بتائی ہوئی تفصیل دہرا دی اور پھر اس کے اور چیف سیکرٹری کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں بھی بتا دیا۔ عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا ہے لیکن کبھی ان سے براہ راست ٹکراؤ نہیں ہوا، اب ہوگا تو واقعی لطف آئے گا۔ آپ بے فکر رہیں، عمران اور اس کے ساتھی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے بلکہ وہ ہمارے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے۔ ڈیانا نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے کہ جو کچھ تم نے کہا ہے ویسے ہی ہوگا کیونکہ تمہاری صلاحیتوں سے سب سے زیادہ میں ہی واقف ہوں، لیکن ایک اور مسئلہ بھی غور طلب ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، وہ کیا چیف؟ ڈیانا نے کہا، شیطان کا پجاری قبیلہ ہر قسم کی اہلاکیات سے ماورا ہے، خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں وہ بے حد خطرناک ثابت ہوئے ہیں، اور تم بھی خوبصورت ہو اور تمہارے گروپ میں زیادہ تعداد بھی عورتوں کی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی اخلاقی نقصان پہنچا دیں۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا تو ڈیانا بے اختیار ہنس پڑی۔ چیف، حیرت ہے کہ آپ ایکریمیا جیسے ملک میں رہ کر ایسی بات کر رہے ہیں، وہاں کی عورت کمزور، بے بس اور مجبور ہوگی، ایکریمیا کی نہیں، اور پھر وہ عورتیں جو اس پورے قبیلے کی ہڈیاں توڑنے پر قادر ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، وہ ہمارے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکیں گی جو ہمارے نزدیک غلط ہو۔ ڈیانا نے کہا، ایک بات یاد رکھنا، وہ افریقی ملک ہے اور نگولا حکومت نے ہانگوں کے گرد ہاردار تاروں سے محاصرہ کر رکھا ہے اور جگہ جگہ چیک پوسٹیں بنا رکھی ہیں، اور وہ کسی کو قبیلے میں نہیں جانے دیتے اور نہ ہی کسی کو باہر آنے دیتے ہیں، اس لیے انہیں معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم اندر گئے اور نہ ہی انہیں یہ معلوم ہو سکے کہ تم کوئی قیمتی دھات لینے گئے ہو، ورنہ یہ افریقی ملک اس دھات پر قبضہ کر کے ہم سمیت سب کو بلیک میل کرے گا۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، آپ بے فکر رہیں چیف، ہم یہ کام پہلی بار نہیں کر رہے۔ ڈیانا نے مسکراتے ہوئے کہا، اوکے، کل تمہیں فائل مل جائے گی، باقی کام تم خود کرو گی، مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ ملتی رہنی چاہیے، تم اب جا سکتی ہو۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا تو ڈیانا مسکراتی ہوئی اٹھی اور سلام کر کے آفس سے باہر چلی گئی۔ اونچی پہاڑی کے تقریباً درمیان میں ایک بڑا سا غار تھا جس کا دہانہ کھلا ہوا تھا۔ ایک دیو قامت افریقی جس نے باقاعدہ افریقی لباس پہنا ہوا تھا تیز تیز قدم اٹھاتا اس غار کے دہانے کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا۔ اس کا نام ماریو تھا اور یہ شیطان کی پوجا کرنے والے قبیلے کا سردار تھا۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا اور چٹانوں کو پھلانگتا ہوا غار کے دہانے تک پہنچ گیا۔ غار میں چار بوڑھے افریقی اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے کہیں دور سے چل کر آنے کی وجہ سے بری طرح تھک گئے ہوں، لیکن سردار ماریو کو دیکھتے ہی وہ چاروں اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے جیسے ان کے جسموں کو طاقتور الیکٹرک کرنٹ لگا ہو، اور پھر وہ چاروں سردار کے سامنے جھکتے چلے گئے۔ ہم ڈیول کے پجاری ہیں، چاروں نے مل کر کہا تو غار ان کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ سنو، تم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اگر چاہیں تو دنیا کے دوسرے لوگوں کی طرح امیر ہو سکتے ہیں، ہمارے مکانات پختہ ہو سکتے ہیں اور ہم عیش کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، لیکن ہماری حکومت نگولا نے ہمیں قید کر رکھا ہے، ہم اپنے قبیلے سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم ڈیول کے پجاری ہیں اور اس کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیمات پر بھی عمل کرتے ہیں، لیکن اس پوری دنیا میں لاکھوں لوگ ڈیول کے پجاری ہیں، وہ زبان سے بے شک اقرار نہ کریں لیکن عملاً وہ سب ڈیول کی پوجا کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ سب عیش بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ تم چاروں ہمارے قبیلے کے چار حصوں کے سردار ہو، اسی لیے میں نے تمہیں بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ مل کر بڑے پجاری کو سمجھاؤ، اور اگر وہ نہ سمجھے تو پھر جو ڈیول کہتا ہے وہی اس کے ساتھ کریں۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ سردار ماریو نے کہا، ہاں سردار، ہم چاروں آپ کے ساتھ ہیں۔ باری باری چاروں سردار نے کہا، تو آؤ بڑے پجاری سے بات کر لیتے ہیں، سردار ماریو نے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ پھر اس کار کا اختتام ایک بڑے کمرے پر ہوا جو کسی قدیم معبد کے انداز میں بنایا گیا تھا۔ وہاں سامنے دیوار پر باقاعدہ کھدائی کر کے ایک بڑی سی تصویر بنائی گئی تھی۔ یہ عجیب سی تصویر تھی، جھاڑیوں اور پتوں کے پیچھے سے دو شعلہ بار آنکھیں نظر آ رہی تھی، لومڑی نما انسانی چہرہ تھا اور سر پر دو سیدھے لیکن قدرے بڑے سینگ نظر آ رہے تھے۔ یہ شیطان کی تصویر تھی جس کی باقاعدہ یہاں پوجا کی جاتی تھی، لیکن پوجا کا باقاعدہ وقت مقرر تھا، صبح جب سورج پوری طرح نکل آتا اور رات جب سورج مکمل طور پر ڈوب جاتا، باقی سارا دن صرف شیطان کے سامنے جھکنا پڑتا تھا۔ سردار ماریو اور چاروں سردار اندر داخل ہوئے اور اس تصویر کے سامنے جھک گئے۔ کافی دیر تک جھکے رہنے کے لیے وہ سیدھے کھڑے ہو گئے تو وہاں موجود ایک آدمی نے ہاتھ اٹھا کر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ جس ترتیب سے کھڑے تھے اسی ترتیب کے ساتھ پجاری کے سامنے بیٹھ گئے۔ سب سے آگے سردار ماریو تھا، جبکہ چاروں چھوٹے سردار ایک قطار میں اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ سردار ماریو پڑھا لکھا تھا کیونکہ سردار کے والد کو ایک بار کچھ عرصے کے لیے ہانگوں سے باہر بڑی دنیا میں جا کر رہنے کا موقع ملا، تو اسے احساس ہوا کہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب دنیا سے بہت پیچھے ہیں، اسی لیے اس نے سب سے پہلے اپنے بیٹے ماریو کو اس کی ماں سمیت بڑی دنیا میں بھیج دیا اور حکم دیا کہ جب تک ماریو تعلیم مکمل نہ کر لے اسے واپس نہ لایا جائے۔ لیکن پھر ابھی ماریو نے ثانوی تعلیم ہی مکمل کی تھی کہ اس کا والد بیمار ہو گیا اور بڑے پجاری نے ماریو کو واپس بلا لیا، اور پھر اس کے والد کی وفات کے بعد ماریو کو قبیلے کا بڑا سردار بنا دیا گیا۔ ماریو کو سردار بنے ہوئے صرف 5 سال ہوئے تھے، لیکن ان 5 سالوں میں اس نے اپنے قبیلے کو اس حد تک تعلیم کے حصول کے لیے قائل کر لیا تھا کہ چھوٹے سردار بھی جو پہلے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے اب اس کے قائل ہو چکے تھے۔ صرف شیطانی محبت کا بڑا پجاری تعلیم کے لیے کسی کو بھی قبیلے سے باہر بھیجنے پر آمادہ نہیں تھا، اور سردار ماریو آج حتمی فیصلہ کرنے آیا تھا کیونکہ
کافی عرصہ پہلے اس کے قبیلے نے ایک آدمی کو پکڑا تھا جو اجنبی تھا اور ہانگو پہاڑیوں پر گھومتا پھر رہا تھا۔ اسے پکڑ کر بڑے پجاری کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا۔ بڑے پجاری نے اسے قتل کرانا چاہا تو اس آدمی نے اسے بتایا کہ اس کے پاس ایک شیطانی حربہ ہے اور وہ یہ حربہ شیطانی قبیلے کے بڑے پجاری کو دینے آیا ہے۔ پھر اچانک وہ آدمی غائب ہو گیا۔ بڑے پجاری نے سردار کو صرف اتنا بتایا کہ وہ فرار ہو گیا ہے، لیکن پھر بڑے پجاری نے ایک مقدس دن جسے شیطان کا دن کہا جاتا تھا اور اس روز اس کا جو جی چاہتا تھا وہ کرتا تھا، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں تھا۔ کسی دانت کا ایک ذرا ایک مٹی کی ہانڈی میں ڈال کر اس ہانڈی کو ہوا میں اچھالا تو پلک جھپکنے میں ہانڈی فضا میں بہت اونچی اڑتی ہوئی پہاڑوں کی چوٹیوں کے پیچھے نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ سارے قبیلے والے بے حد حیران ہوئے اور وہ بڑے پجاری کے قدموں میں گر گئے۔ اس وقت سردار ماریو بھی بے حد متاثر ہوا تھا، لیکن پھر اسے پتہ چلا کہ یہ سارا کام اس چھوٹے سے ذرے کا تھا جو اس ہانڈی میں ڈالا گیا تھا، اور یہ ذرات ہانگو کی پہاڑیوں سے ملے تھے، اور جو آدمی فرار ہو گیا تھا اس کے پاس ان ذرات کا ذخیرہ تھا جس میں سے اس نے کچھ پجاری کو دیے اور فرار ہو گیا۔ سردار ماریو نے اس مقام کو تلاش کرایا جہاں سے یہ ذخیرہ ملا تھا، اور پھر وہ مقام مل جانے پر پتھر کے ایک بڑے ٹکڑے پر موجود ایک ذرہ اسے بھی مل گیا۔ اس نے ذرے کو نیزے پر لگا کر نیزے کو دور ایک پہاڑی کی چوٹی کی طرف اچھال دیا۔ عام حالات میں تو یہ نیزہ اس پہاڑی تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن پورا قبیلہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نیزہ بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے اڑتا ہوا پوری قوت سے کافی دور پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرایا، اور پھر خوفناک دھماکہ ہوا اور بہت بڑا شعلہ فضا میں اٹھا اور پھر بجھ گیا۔ پورا قبیلہ اس پہاڑی پر پہنچا، لیکن وہ نیزہ توڑ موڑ چکا تھا اور وہ ذرا بھی انہیں نہ مل سکا، لیکن وہ سب سمجھ گئے تھے کہ اس میں شیطان یا بڑے پجاری کا کوئی کمال نہیں ہے۔ پھر سردار ماریو نے سب کو سمجھا دیا کہ ایسے بے شمار راز دنیا میں موجود ہیں، اگر ہم تعلیم حاصل کر لیں اور اپنے آپ کو بظاہر تبدیل کر کے دنیا کے ساتھ چلیں تو ہم بھی پوری زندگی ایسے گزار سکتے ہیں اور شیطان کی پوجا بھی بڑھ سکتی ہے، کیونکہ دنیا کے لوگ ہماری قیادت میں چلنے پر فخر کریں گے۔ تو قبیلے والے مان گئے، اور اب سردار ماریو چاروں چھوٹے سرداروں کے ساتھ شیطانی محبت میں بڑے پجاری کے پاس آخری فیصلہ کرنے آیا تھا۔ اس وقت وہ آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے تمہارا پیغام مل چکا ہے سردار ماریو، تم چاہتے ہو کہ قبیلے کو بیرونی دنیا سے ملا دیا جائے، اور جس طرح وہاں لوگ ایک دوسرے کو ہلاک کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ایک دھماکے سے مار دیا جاتا ہے، اس طرح وہ لوگ ہمارے اس مقدس قبیلے کو بھی ہلاک کر دیں۔ میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، بڑے پجاری نے سخت لہجے میں کہا۔ بڑے پجاری چاشائی، ہم اب تک جانوروں کی طرح رہ رہے ہیں جبکہ بیرونی دنیا کے لوگ بہت آگے آ چکے ہیں۔ تم بیرونی دنیا میں نہیں رہ رہے جبکہ میں رہ چکا ہوں، سردار ماریو نے کہا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میں بھی اپنے والد کے ساتھ 2 سال بیرونی دنیا میں رہ کر آیا ہوں۔ شیطان نے میرے والد کو حکم دیا تھا کہ وہ مجھے بھی اس کی بڑی دنیا میں لے جائے اور وہاں لے جا کر میری تربیت کرے، چنانچہ میں بھی تمہاری طرح 2 سال تک بڑی دنیا میں رہ چکا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ اگر ہم لوگ باہر گئے تو لازماً وہ لوگ بھی یہاں آئیں گے اور ہمارے قبیلے کی عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ہم مردوں کو وہاں کی عورتیں پسند آ جائیں گی اور ہمارے قبیلے کے بچے رول جائیں گے، اور آخرکار ہم سب کو لوٹ کر بڑی دنیا کے لوگ ہمیں ہلاک کر دیں گے اور اس پوری وادی پر قبضہ کر لیں گے۔ بڑے پجاری نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں قبیلے کا سردار ہوں، اسی لیے قبیلے کی بہتری میں نے دیکھنی ہے، تم پجاری ہو اس لیے تم صرف اس معبد تک ہی محدود رہو گے۔ سنا تم نے؟ سردار ماریو نے یک لحاظ غصیلے لہجے میں کہا۔ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں، شیطان کی آنکھوں میں دیکھو، اگر تمہیں ان میں رضامندی نظر آ جائے تو میں بھی رضامند ہوں۔ بڑے پجاری نے بجائے غصہ کرنے کے مسکراتے ہوئے کہا، تم شیطان کی بتائی ہوئی ترکیبیں مجھ پر استعمال نہ کرو، میں بھی اس قبیلے کا سردار ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تم یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے ہو۔ بہرحال پہلے تم یہ بتاؤ کہ جو اجنبی قبیلے کی پہاڑیوں پر گھومتا پھرتا پکڑا گیا تھا وہ کہاں ہے؟ سردار ماریو نے کہا، وہ اجنبی جس کا نام ولیم ہے، اس نے ہماری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس کے پاس کسی دھات کے ذرات تھے، اس نے ہمیں ایک ذرہ دیا اور اس سے ہانڈی اڑانے کے لیے کہا، ہم نے ہنڈیاں اڑائی، لیکن پھر وہ اجنبی اچانک غائب ہو گیا اپنے ذرات سمیت۔ بڑے پجاری نے کہا، بڑے پجاری، شیطان نے گو جھوٹ بولنے والے کو اچھا بتایا ہے، لیکن ہم سب شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ درست انداز میں بولنا چاہیے۔ ہم نے اس اجنبی کی لاش کاشار پہاڑی پر ہدے کی ہے جسے خون آشام گرد کھا رہے تھے، ایک چھوٹے سردار نے کہا۔ سنو، غلط بات مت کیا کرو، تم سردار ہو، عام آدمی نہیں ہو۔ پہلے وہ اجنبی غائب ہو گیا تھا، پھر کچھ ماہ بعد ایک بار پھر آیا اور پکڑا گیا، میں نے اسے موت کی سزا دی۔ تم نے جب اسے دیکھا تو وہ دوسری بار آیا تھا، پہلی بار وہ غائب ہو گیا تھا۔ بڑے پجاری چاشائی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں، میں غلطی پر تھا۔ چھوٹے سردار نے سر جھکاتے ہوئے کہا، میں اسی لیے پوچھ رہا تھا کہ وہ ذرات 1-2 نہیں ہوں گے، ان کا ذخیرہ ہوگا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ ذرات کہاں موجود ہیں؟ کیونکہ ان ذرات کو بڑی دنیا میں فروخت کر کے ہم سب امیر ترین بن سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ سب کچھ آ سکتا ہے جو بیرونی دنیا کے پاس ہے، کیونکہ یہ ذرات بڑی دنیا کے ہتھیاروں کو بے حد تیز کر سکتے ہیں۔ وہ ان ذرات کے بدلے جو ہم مانگیں گے وہ ہمیں دیں گے، لیکن ایسا تب ہو سکتا ہے جب ہم اجنبیوں کو اپنے قبیلے میں آنے کی اجازت دیں۔ سردار ماریو نے کہا، لیکن سردار وہ ذرات کہاں ہیں؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ ایک چھوٹے سردار نے کہا،
نہیں، لیکن بڑے پجاری کو یقیناً اس کا علم ہوگا اور میں بطور سردار انہیں شیطان کے سامنے حکم دیتا ہوں کہ جو کچھ انہیں معلوم ہے وہ سب کچھ ہمیں بتا دیں۔ سردار ماریو نے کہا، میں شیطان کا بڑا پجاری شیطان کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان ذرات کا علم نہیں ہے۔ بڑے پجاری نے ہاتھ اٹھا کر شیطان کی قسم کھاتے ہوئے کہا، او یہ تو بہت برا ہوا، پھر تو معاملات بہت گڑبڑ ہو سکتے ہیں۔ سردار ماریو نے ہون چباتے ہوئے کہا، سنو، اگر کوئی گروہ ان زراعت کو تلاش کرنے آئے تو تم نے انکار نہیں کرنا کیونکہ میں نے انہیں اجازت دے دینی ہے۔ سردار ماریو نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی اجنبی ہمارے قبیلے میں آ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بڑے پجاری نے کہا تو سردار ماریو ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے لمحے اس نے سامنے بیٹھے ہوئے بڑے پجاری چاشائی کو گردن سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے اٹھا کر سائڈ دیوار کی طرف اچھال دیا۔ دوسرے لمحے معبد ایک دھماکے اور بڑے پجاری کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ یہ میں نے تمہیں صرف نمونہ دکھایا ہے، اگر تم نے دوبارہ انکار کیا تو تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آؤ چھوٹے سرداروں، اب چلیں۔ مجھے یقین ہے کہ شیطان کی طرح سمجھدار پجاری اب انکار نہیں کرے گا، سردار ماریو نے کہا اور غار کے دہانے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے چاروں سردار بھی تھے۔ سردار، اگر تمہیں وہ ذرات چاہیے تو ہم اپنے اپنے علاقوں میں انہیں تلاش کریں، ایک چھوٹے سردار نے کہا۔ ہاں، کوشش کرو، اس طرح پجاری کو مرنا نہیں پڑے گا ورنہ اس کی کھال کھینچ جائے گی، سردار ماریو نے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ پجاری کو مت مارنا سردار، ورنہ پورا قبیلہ تمہارا مخالف ہو جائے گا، ایک چھوٹے سردار نے کہا۔ قبیلے والوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اسے کس نے مارا ہے، جس طرح پجاری نے اس اجنبی کو ہلاک کر دیا اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکا، سردار ماریو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سردار، کیا اس دھات کے ذرات پجاری کے قبضے میں ہوں گے؟ دوسرے چھوٹے سردار نے کہا۔ ہاں، یہ طے ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پجاری ہم سے یہ سب کچھ کیوں چھپا رہا ہے؟ سردار ماریو نے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ ذرات سمیت کسی روز غائب ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے عیش کی زندگی گزارنے کے لیے مستقل طور پر بڑی دنیا میں رہے گا، ایک اور چھوٹے سردار نے کہا۔ یہ اس کی بھول ہے، میرے خاص آدمی اس کا دن رات خیال رکھتے ہیں، سردار ماریو نے کہا۔ تو چھوٹے سرداروں نے اس بار اس طرح سر ہلا دیے جیسے انہیں اب یقین ہو گیا کہ سردار ماریو آخرکار کامیاب رہے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔